ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب مسلمان یورپ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک میں اجنبی تھے۔ اہل یورپ نے مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے تو ضرور کھولے، مگر ان کے دل کے دروازے نہ کھول سکے۔ لیکن اہل یورپ کی اشاعت اسلام کو روکنے کی کوششوں کے باوجود آج اسلام امریکہ اور برطانیہ سمیت پورے یورپ میں بڑے جوش و خروش سے پھیل رہا ہے۔ لوگ قرآنی تعلیمات، حقائق، سچائی اور دلائل پر مبنی ریسرچ اور تحقیق کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو چند ایسے ہی مشہور لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے شیطان کا ساتھ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اپنایا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو مشہور کینیڈین ریاضی دان کیری میلن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیری میلن ایک ایسا انسان تھا جو اسلام اور قرآن کا بدترین دشمن تھا، جس نے نعوذ باللہ اپنے علم کے ذریعے قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو وہ اپنے علم کی بنیاد پر غلط ثابت کر کے ہی دم لے گا۔ لیکن اس دوران ایسا معجزہ ہوا جس نے نہ صرف اس کے علم کو غلط ثابت کر دیا بلکہ تمام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2013 کی بات ہے جب کیری میلن عیسائی مشنری سے وابستہ ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ ریاضی میں بہت مہارت رکھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنے ریاضی کے اصولوں کی بنیاد پر دنیا کی کسی بھی چیز کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ وہ قرآن پاک کو غلط ثابت کر کے مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا تاکہ انہیں آسانی سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2013 میں اس نے اس مقصد کے لیے قرآن پاک کا بغور مطالعہ شروع کیا اور اس نے دیکھا کہ جس قرآن پاک کو وہ غلط ثابت کرنے آیا ہے وہ تو تمام دنیا کو خود کھلی دعوت دے رہا ہے کہ آئیں، اگر آپ کو اس قرآن پاک میں کوئی غلطی، کمی بیشی یا تضاد نظر آتا ہے تو ہمیں اس کمی بیشی یا تضاد کی نشاندہی کریں، اور اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھائیں۔ کیری میلن جیسے جیسے قرآن پاک کو پڑھتا جا رہا تھا، اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا کہ قرآن پاک نہ صرف فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، بلکہ اس کی قرآنی آیات کی ترتیب، تعداد اور نزول، ہر چیز ریاضی کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اور قرآن پاک میں بیان کیے گئے اصول 1400 سال پہلے بیان کی گئی صرف فرضی کہانیاں نہیں تھیں، اور نہ ہی یہ صرف عقائد پر مشتمل کوئی کتاب ہے، بلکہ موجودہ دور میں ہونے والی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا راز اس کتاب میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا وہ قرآن پاک کو پڑھنے پر اس نتیجے پر پہنچا کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں لکھی گئی یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اس بات کے انکشاف کے بعد اس نے دنیا کے سامنے نہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر ان باتوں کو ثابت کیا، بلکہ تمام میڈیا کے سامنے اللہ کے دین کو بار حق سمجھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے شیطان کی پیروی چھوڑ کر رحمان کا راستہ اختیار کیا اور اپنا اسلامی نام عمر احد رکھا۔ دوستو، ایک امریکی سرجن جس کا نام لارنس براؤن تھا، وہ امریکہ کے ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ سر سے ہی خدا کی ذات کا منکر تھا، لیکن خدا نے ایک معجزے کے ذریعے نہ صرف اسے بلکہ اس کے پاس موجود ڈاکٹروں کو اپنی ذات کا یقین دلایا۔ لارنس براؤن امریکہ کے مشہور و معروف ہاسپٹل کا اسپیشل ہارٹ سرجن تھا۔ اس کا ہاسپٹل نہ صرف دنیا بھر کی جدید سہولیات سے آراستہ تھا، بلکہ وہ خود ہر قسم کی سرجری میں مہارت رکھتا تھا، لیکن اس کی تمام مہارت اور اس کے ہاسپٹل کی تمام سہولیات بیکار ثابت ہوئیں جب اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی بیٹی کو پیدائش کے فوراً بعد لیبر روم سے آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ایب نارمل پیدا ہوئی تھی اور اس کی اوٹری میں کوئی ایشو تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ اور دل کو آکسیجن اور خون کی فراہمی نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے تمام جسم میں آکسیجن اور خون کی فراہمی کے لیے ارٹریز میں موجود رکاوٹ کو دور کرنے کا کہا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ تمام جسم کی چیر پھاڑ اور آپریشن کے بعد بھی 2 سال بعد دوبارہ یہی پروسیجر دہرایا جانا تھا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا، لیکن اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں چیرنا پھاڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس نے آپریشن سے انکار کیا تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کام کے لیے منتخب کی گئی، جس میں ماہر ڈاکٹر شامل تھے۔ جب آپریشن کا وقت آیا تو اللہ کی ذات کا منکر ہونے کے باوجود اس نے آپریشن تھیٹر کے قریب پیئر روم کا رخ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ساری زندگی اللہ کے وجود سے انکار کرنے والا
آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور اس کی رحمت کا طلبگار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کی بیٹی اس مشکل سے خیر و عافیت سے نکل آئی تو وہ تمام مذاہب کا مطالعہ کرے گا اور اس کے بعد جو تیرا سب سے پسندیدہ مذہب ہوگا اسے اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا گڑ گڑانا اور معافی مانگنا پسند آیا اور اس کی دعا سن لی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو اسے وہاں غیر معمولی طور پر پرسکون ماحول ملا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جب اس نے ڈاکٹرز کی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک معجزے نے ان کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ ان کی بیٹی آپریشن تھیٹر میں بغیر کسی آپریشن کے اپنی بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی آرٹریز کی رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی اور آکسیجن اور خون کی فراہمی سے دل و دماغ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ لارنس براؤن یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے تمام مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا جس میں یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت شامل تھے، لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملا۔ آخر کار اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور اسے ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے جنہوں نے اسے خدا کی ذات سے انکار کرنے والا بنا دیا تھا۔ اس نے تمام دنیا کے سامنے ان سوالات کے جوابات پیش کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرانس کی مشہور ماڈل گرل اور ٹی وی سٹار میرین الہیمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماڈل گرل نے کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لگائی جس میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کراتے ہوئے میرین نے لکھا کہ میں نے چند ماہ قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا جس کا اب اعلان کر رہی ہوں۔ یہ میری روح اور دل کا انتخاب ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ اس کے بعد ماڈل گرل نے عمرہ ادائیگی کی باحجاب تصاویر بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں جس میں وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے میرین نے لکھا کہ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں اور ان لمحات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو، اب ہم زیلا فاتو کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ WWE دیکھتے ہیں تو آپ نے اس ریسلر کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کا نام اوماگا تھا جو کہ ایک پروفیشنل ریسلر تھا، لیکن بدقسمتی سے 2009 میں اس ریسلر کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زیلا فاتو ہے۔ زیلا جب چھوٹا تھا تو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے 15 سال کی عمر میں زیلا کرائم کے راستے پر چل پڑا۔ ایک دفعہ جب یہ چوری کر رہا تھا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا اور جج نے اسے 6 سال قید سنا دی۔ جس جیل میں زیلا کو قید کیا گیا تھا وہاں کئی مسلمان قیدی بھی تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تو زیلا ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا۔ آخر کار اس کی دلچسپی بڑھی اور اس نے مسلمان قیدیوں سے اسلام کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ جب یہ جیل سے سزا کاٹ کر آزاد ہوا تو اس نے فٹنس کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دی اور جرم کا راستہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے ویڈیو بنا کر سب کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور انہیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔